انگلش گرامر کے اندر ہمارا دوسرا لیسن چل رہا ہے ورڈ کہ لیٹر کے بعد ورڈ پڑھایا جاتا ہے WORD. تو اس ورڈ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کسی جگہ کا نام، کسی آدمی کا نام، کسی چیز کا نام. جیسے آپ نے پیچھے پڑھ لیا گزشتہ سبق کے اندر جگہوں کے نام، پرندوں کے نام، انسانی اعضاء کے نام انگلش کے اندر آپ نے وہ سیکھ لیے. تو اب ہم چلتے ہیں افعال کی طرف. فعل یعنی کسی کام کا ہونا، کسی کام کا کرنا، تو یہ فعل کہلاتے ہیں. جیسے اردو میں آنا، جانا، اٹھنا، بیٹھنا، کرنا، لینا، دینا، یہ سب افعال ہیں، فعل، وربس جن کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح ہم اردو کے اندر ایک لفظ، ایک فعل ہم ادا کرتے ہیں تو زمانے کے بدلنے سے اس کی حیتیں بھی بدل جاتی ہیں. جیسے لفظ ہے جانا، تو جانا جب ہم ماضی کے اندر بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گیا، اور مضارع کے مستقبل کے اندر ہم کہتے ہیں جاؤں گا، اور حال کے اندر ہم کہتے ہیں جاتا ہوں، اور ہم امری جملے میں کہتے ہیں جاؤ. تو یہ حالتیں اس کی بدل گئی زمانے کے بدلنے سے. تو اسی طرح انگلش کے اندر بھی اس طرح ان کی حالتیں بدل جاتی ہیں، اور یہ حالتیں جو بدل جاتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے the forms of verbs. the forms of verbs، فعل کی صورتیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم اور فورتھ فارم، اور ان چاروں سے پہلے آتا ہے بیس فارم. جیسے ایک لفظ ہے آپ کے سامنے بی، اور اس کا فرسٹ فارم ہے از، ایم، آر. اس کا سیکنڈ فارم ہے واز، ور. اس کا تھرڈ فارم ہے بینگ، فورتھ فارم بینگ. اسی طرح لفظ ہیو، ہیو، اس کا فرسٹ فارم آتا ہے ہیو، ہیز، اور اس کا سیکنڈ فارم آتا ہے ہیڈ، اور اس کا تھرڈ فارم آتا ہے ہیڈ، سیکنڈ فارم کی طرح. اور فورتھ فارم جو بھی ہوتا ہے سب کا آخر میں یہی طریقہ ہوتا ہے، اس میں ING لگایا جاتا ہے. جیسے ہیونگ، اب رائٹ، اس کا فورتھ فارم رائٹنگ، اور ایٹ، ایٹ کا فورتھ فارم ایٹنگ. سلیپ، سلیپنگ. پلے، پلینگ. گیو، گیونگ. میک، میکنگ. ٹیک، ٹیکنگ. تو اسی طرح جو بھی ورب ہوتا ہے اس کی فورتھ فارم میں ING لگائی جاتی ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہے بہت کہ یہ جو افعال ہوتے ہیں یہ افعال 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں بی ورب، دوسرے ہوتے ہیں ہیو ورب، تیسرے ہوتے ہیں ایکشن ورب. اگر آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا آگے آپ کو بہت زیادہ یہ بات مفید ثابت ہوگی آپ کے لیے. اب بی ورب کے اندر حالت بتائی جاتی ہے، کیفیت بتائی جاتی ہے. جیسے I am a doctor، میں ایک ڈاکٹر ہوں. I am in my room، میں اپنے کمرے میں ہوں. تو یہ بی فارم کہلاتا ہے. جیسے بی، از، ایم، آر، واز، ور، بین اور بینگ، یہ کہلاتا ہے بی ورب. اسی طرح ہوتا ہے ہیو ورب. ہیو ورب کے اندر حالت بتائی جاتی ہے. ہیو ورب کے اندر ملکیت بتائی جاتی ہے. جیسے آئی ہیو اے پین، آئی ہیڈ اے پین، آئی ول ہیو اے پین. تو ہیو کے اندر اپنی ملکیت بتائی جاتی ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ چیز تھی، میرے پاس یہ چیز ہوگی. تو ہیو اپنی ملکیت بتاتا ہے. تو ہیو اور ہیز، تو یہ ہیو جمع کے لیے اور ہیز واحد کے لیے، اور واحد متکلم کو بھی جمع میں شامل کیا جاتا ہے. جیسے آئی ہیو اے پین، وی ہیو اے پین، ہی ہیز اے پین. ہی ہیو اے پین نہیں کہیں گے، یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں کہ تیسرا ہوتا ہے ایک بی ورب، ہیو ورب، اور تیسرا ہوتا ہے ایکشن ورب. ان پہلے 2 کے علاوہ جتنے بھی وربس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں ہیں، سب کے سب ہمیشہ
یہ کہلائیں گے ایکشن ورب. جیسے رائٹ, ایٹ, سلیپ, کم, گو, سٹ, اسٹینڈ, ویک اپ. تو یہ سارے ایکشن ورب کہلاتے ہیں جن میں کردار ظاہر ہوتا ہے. تو بی ورب, ہیو ورب, اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایکشن ورب کہلاتے ہیں. یہ بات. دوسری بات یہاں ان کے فارمز آف ورب میں یہ سمجھنے کی بہت اہمیت رکھتی ہے کہ بیس فارم اور فرسٹ فارم میں کیا فرق ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے, لیکن اس کے درمیان بہت فرق ہے. آپ سمجھیں, جو بیس فارم ہوتی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, یہ ماڈل ورب کے اندر استعمال ہوتی ہے. جیسے I can write, I can be, I can eat, I can sleep, I can go, I can come. تو یہاں پہ کسی چیز کی تبدیلی نہیں ہوتی, یہ بیس فارم کہلاتا ہے. اور یہ جو فرسٹ فارم ہے, فرسٹ فارم کے اندر جو بی ورب ہے اس کا فرسٹ فارم آتا ہے از اینڈ آر, اور اس کے ہیو ورب کا فرسٹ فارم آتا ہے ہیو اور ہیز. اور اسی طرح باقی جتنے بھی ایکشن وربس ہیں, کم, گو, سلیپ, ویک اپ, گیٹ اپ, میک, ٹیک, ہیو, تو یہ جتنے بھی ہیں ان سب کے درمیان جب ہم فرسٹ فارم لگائیں گے تو فرسٹ فارم میں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے. ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے. یہ پریزنٹ سمپل ٹینس میں استعمال ہوتا ہے. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ یہ فرسٹ فارم صورت یہ استعمال ہوتی ہے, وہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ان کے درمیان یہ فرق ہے کہ بیس فارم جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, لیکن فرسٹ فارم کے اندر ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے. اب رائٹ, اور کہتے ہیں بھائی رائٹ یہ بھی تو رائٹ ہے, بیس فارم یہ بھی رائٹ ہے اور فرسٹ فارم یہ بھی رائٹ ہے, کوئی فرق نہیں ہے, صرف ایس یا ای ایس لگا دو تو یہ بیس فارم جو ہے فرسٹ فارم بن جاتا ہے. یہ ایک لوگ اعتراض کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جب بی کو جب دیکھتے ہیں تو پھر یہاں پر ان کو مانتے ہیں کہ یہ بیس فارم ہے اور یہ اس کا فرسٹ فارم ہے. یہاں پر آ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب صرف ایس یا ای ایس کے تبدیل کرنے سے بیس فارم فرسٹ فارم نہیں ہو جاتا, تو اگر ہم بی کے آگے اگر ہم ایس یا ای ایس لگا دیں تو کیا یہ بی فرسٹ فارم بن جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بنے گا. کیوں کہ اس کا فرسٹ فارم ایک مقرر ہے ایز ایم آر. یہ بی ایس یا ای ایس کے لگانے سے فرسٹ فارم نہیں بن جاتا. تو یہ بات سمجھ لیجیے. لیکن یہ رائٹ کے درمیان اگر ہم ایس یا ای ایس لگا دیں گے تو یہ فرسٹ فارم بن جائے گا. تو یہ آج کا آپ کا لیسن تھا. اس کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ جتنے بھی ورب ہوتے ہیں, افعال ہوتے ہیں, وہ تین طریقے کے ہوتے ہیں: بیس فارم, بی ورب, ہیو ورب اور ایکشن ورب. اور ان کی صورتیں کتنی ہوتی ہیں؟ فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم اور فورتھ فارم. اور ان سے پہلے آتی ہے ایک بیس فارم. لیکن عام جو جدید طریقہ چل رہا ہے اس میں فرسٹ فارم اور بیس فارم کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن بنیادی طور پر جو اس میں فرق ہے وہ آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ بیس فارم اپنی حالت پر ہی رہتا ہے, فرسٹ فارم کی میں ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے. اور بی ورب اور ہیو ورب کا فرسٹ فارم وہ بھی مقرر ہے, بی کا ایز ایم آر اور ہیو کا ہیو ایز. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. سی یو, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.